شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا الله برضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا تھا. گزشتہ جمعہ بھی اسی سلسلے کے مطابق قرآن مقدس کی سورہ کوثر کی تفصیل میں نے آپ تک پیش کی. ضمناً اس کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ خالق لم یزل نے ہمیں پیغمبر بے مثال عطا فرمائے. اسی طرح جو میرے آقا کی ذات آئی تو میرے آقا کی ذات کو پروردگار عالم نے ہر اچھی چیز، ہر بہتر چیز، ہر اعلیٰ چیز رب ذوالجلال نے عطا فرمائی. اور ان عطا کردہ نعمتوں میں سے پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت، شاگردوں کی جماعت، مریدوں کی جماعت اور جانثاروں کی جو جماعت نصیب فرمائی، وہ بھی بے مثال جماعت تھی. میں نے گزشتہ جمعے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ میں اس مقدس جماعت کے بارے میں گفتگو کروں گا. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کے 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آخری آیات کا سہارا لیا ہے، جس آیت مقدسہ میں خالق لم یزل نے سب سے پہلے اپنے لاڈلے محبوب کا تعارف کروایا اور فرمایا محمد الرسول اللہ. یہ وہ جملہ ہے جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے جو کلمہ امتوں کو عطا کیا وہ 2 جزوں والا کلمہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تک 2 جزوں والے کلمے کو ہر امت کو عطا کیا گیا. اس کلمے کا پہلا حصہ
لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا کلمہ جز جو تھا وہ وقت کے مطابق انبیاء کے آنے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا رہا۔ لا الہ الا اللہ یہ جملہ نہیں بدلا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ذات دنیا میں تشریف لائی، لیکن پہلا جز نہیں بدلا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ پہلے جز کے اندر توحید کا اعلان ہے، اور توحید کے اندر تبدیلی نہیں ہوا کرتی، توحید کے اندر تبدیلی نہیں آتی، تغیر نہیں آتا۔ اللہ کی ذات ابتدا سے لا شک لا ریب ذات ہے، اور ابتدا سے انتہا تک وہ لا ریب ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہر نبی دنیا میں جو پیغام لے کے آیا وہ اللہ کی وحدانیت کا آیا، لیکن دوسرا جز ہمیشہ بدلتا رہا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آدم صفی اللہ ہوا، نوح علیہ السلام تشریف لائے تو نوح نجی اللہ ہوا، ابراہیم تشریف لائے تو ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ کلیم اللہ ہوئے۔ اسی طرح ہر نبی کے زمانے کے اندر یہ کلمہ بدلتا رہا، اور اس کے 2 ہی جز رہے۔ حالانکہ حقیقت آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اپنے بھائی کے خلیفہ بھی تھے، لیکن کلمہ وہی رہا۔ باوجود آپ کی نبوت کے اندر وہ شریک تھے، لیکن اس کے باوجود کلمے کا وہی 2 جز رہے، جس کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ نہیں بدلا۔ اور آخر کے اندر محمد الرسول اللہ ہوئے۔ اگلی بات یہ دیکھیے کہ کلمے کے 2 جز ہی رہے، دوسرا جز بدلتا رہا، لیکن آپ حیران ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دوسرا جز بدلا، اور اس میں فرق یہ ہوا کہ ہر جز کے بدلنے کے اندر نقطہ رہا۔ نقطہ کیوں رہا؟ رب ذوالجلال کی حکمت یہ تھی کہ آدم صفی اللہ، اس میں نقطہ ہے۔ یہ نقطہ کیوں آیا؟ یہ نقطہ بتا رہا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد نبی آنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نوح نجی اللہ نبی آئے، کلمے کا دوسرا حصہ رہا، نقطہ آیا، نقطے نے بتا دیا کہ ابھی نبوتوں کا سلسلہ چلنا ہے۔ اسی طرح یہ چلتا رہا سلسلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے دوسرے جز کے اندر نقطہ رہا، اور یہ نقطہ بتاتا رہا کہ یہ نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آئی محسن کائنات کی، جب باری آئی سید الانبیاء کی، جب باری آئی محبوب 2 جہاں کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، تو رب ذوالجلال نے دوسرا جز بھیجا اور اس میں نقطہ نہیں بھیجا۔ یہ نقطہ نہ ہونے کی دلیل کیا تھی؟ کہ محمد الرسول اللہ کے لفظ کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی وحدانیت
بے مثال ہے، اسی طرح محمد کی رسالت بھی بے مثال ہے، اور اس کے اندر بھی نقطہ نہیں ہے جہاں توحید میں فرق آتا ہے اور نہ محمد الرسول اللہ کی مصطفائی کے اندر فرق آتا ہے۔ اور بتا دیا کہ ہر نبی کے بعد نبوت تو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر نقطہ نہ آ کر بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نبوت اس کے بعد نہیں ہوگی، یہ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء کی ذات ہے۔ یہ نقطہ نہ آنے کی بنا پر ہمیں نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کا دلیل اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب، میرے بھائی، میرے پیغمبر کی ذات نے یہ 2 جزوں والا کلمہ عطا کیا، اور شریعت کے اندر یہ 2 جزوں والا کلمہ ہی رہا ہے اور رہے گا، نہ اس کے اندر اضافے کی اجازت ہے، جو اس کے اندر اضافہ کرے وہ بھی جائز نہیں، اور جو اضافہ کرنے والا بھی مسلمان نہیں کہلائے گا، اور اس میں کمی کرنے والا بھی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مسلمان بھائی، تو محمد الرسول اللہ کی ذات اطہر، دوسرا اس کلمے کے اندر کمال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام اللہ آیا، اللہ کے بھی 4 حروف ہیں اور محمد کے بھی 4 حروف ہیں، اور میں ذاتی نام خداوند قدوس کے ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام بہت سے ہیں۔ ذاتی نام اور صفاتی نام کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ صفاتی نام جتنے ہوتے ہیں ان کا ایک حرف اگر نکال دیا جائے تو باقی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مثلا رحمان ہے، بڑا مہربان، اگر اس کی رے نکال دی جائے تو حمان بن جائے گا، یہ کوئی معنی نہیں بنتا۔ لیکن ذاتی نام کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی حصے کر دو گے وہ پھر بھی بامعنی ہی رہے گا۔ اللہ کا الف نکال دو، للہ رہے گا، لام پہلا نکال دو، لہو رہے گا، لام دوسرا نکال دو، ہو رہے گا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو ہر ایک حرف کا بامعنی ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کہ محمد کی میم نکال دو حمد آئے گا، ہا نکال دو مد آئے گا، مد کا معنی بھی تعریف ہے، اور دوسرا میم نکال دو تو صرف دال رہے گا، الدال الی الخیر، تو اس کا معنی ہے کہ ہر ایک حرف جتنے بھی جدا کر دو وہ بامعنی ہی آتے ہیں۔ میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف کروایا کہ محمد الرسول اللہ، اب دلیل کے طور پر فرمایا والذین معہ، یہ محمد کی رسالت کے گواہ کون ہے، محمد کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ علماء نے لکھا ہے کہ والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہے، رحماء بینہم سے کہ مراد عثمان غنی ہے، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حیدر کرار ہیں۔ چاروں خلفاء کا تذکرہ ہے۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو نبوت کا سلسلہ آدم سے چلا تھا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات پر ختم ہو گیا۔
پیغمبر کے آنے پر نبوت ختم ہو گئی اور میرے پیغمبر کے جانے پر صحابیت ختم ہو گئی۔ اب صحابیت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن نے کہا والذین معہ، دنیا کے اندر اصول ہے کہ جب کسی کے بارے میں معلومات لینی چاہے تو کہتے ہیں اس کی محفل کو دیکھ لو، اس کے دوست و احباب کو دیکھ لو، اس کو ساتھ رہنے والوں کو دیکھ لو۔ چوروں کے ساتھ بیٹھنے والا چور کہلاتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا اچھا کہلاتا ہے۔ خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی صحبت سے مراد فرمایا، اگر کوئی شخص عطر والے کی دکان پہ جاتا ہے اور اگر وہ عطر خریدتا نہیں، لگاتا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو خوشبو ضرور آ جاتی ہے، اور اگر وہی شخص کسی بھٹی والے کے پاس جاتا ہے، اگر اس کے جسم کے ساتھ آگ نہیں لگتی تو کم از کم اس کو کپڑوں کو دھواں ضرور لگ جائے گا۔ اس لیے یہ بری صحبت ہے، اور انسان صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کیسی صحبت ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو، جیسے ساتھی ہوں گے وہ ان سے محفل سے سمجھائے گا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ بے مثال جماعت ہے، یہ دلیل ہے۔ اور اس لیے کہ میرے پیغمبر کی نبوت کی شہادت، میرے نبی کے اعمال کی ہر دلیل وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور صحابہ ہر کوئی نہیں بن سکتا، کسی مولوی کا کوئی ساتھی، کوئی دوست، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست بن سکتا ہے، ہر سیاسی جماعت کا کوئی ممبر بن سکتا ہے، ہر دینی جماعت کا کوئی ممبر بن سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے، محمد کے دروازے پر آنے والا ہر کوئی نبی کے در پر آنے والا قبول نہیں ہو سکتا۔ محمد کے، میرے آقا کے دروازے پر آنے والا خدا کے ہاں مقبول وہ ہوگا جس کو رب ذوالجلال چیک فرما لیں گے۔ قرآن مقدس نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب بیان کیے۔ 26ویں پارے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے اندر میرے پیغمبر کے آداب بیان فرمائے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، تم نبی سے آگے نہ ہو جانا۔ اس تفصیل کے میں جانا نہیں چاہتا، اس پر میرا وقت صرف ہو جائے گا کہ نبی سے آگے ہونے کا معنی کیا ہے۔ بعض علماء نے تو کہا کہ نبی سے آگے نہ چلو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی کے اعمال اور کردار کو، ان کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ جاؤ۔ ہر حالت کے اندر مقدم جو ہونا چاہیے وہ نبی کی ذات ہونی چاہیے۔ دوسرا ادب بیان فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آداب بیان کیے گئے۔ اب آداب بیان کرنے کے بعد اگلی آیات کے اندر خالق لم یزل نے آگے ان دو طبقات کا ذکر فرمایا جنہوں نے ان آداب کی پابندی کی اور کچھ نے ان آداب کی مخالفت کی۔ ان دونوں کے تذکرہ کیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، یعنی نبی کے آداب کا خیال کیا، نبی کے آداب کی پابندی کی، نبی کے وہ ادب جو رب ذوالجلال نے بتایا ان آداب کی پابندی کی ہے۔ فرمایا یغضون اصواتہم عند رسول اللہ،
انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، یعنی نبی کو ادب کیا، نبی سے وفا کی، نبی سے محبت کی۔ اب یہ ادب ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو انسان محبت کے تقاضے کے پیش نظر کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو منافقت کے پیش نظر کرتا ہے۔ بظاہر اعمال کرنے والا وہ کس نظریے سے عمل کر رہا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی دل کی کیفیت واضح ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جنہوں نے نبی کے آداب کو سامنے رکھا، آداب کا خیال کیا۔ ہو سکتا ہے جیسے دنیا اعتراض کرتی ہے کہ کوئی شخص ظاہر کے اندر ادب کر رہا ہو، باطن کے اندر نہ کر رہا ہو، اور وہ زمانہ وہ تھا جس زمانے کے اندر منافقت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر جو منافق ہوتے تھے وہ بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اتنے پابند ہوتے تھے نمازوں کے کہ وہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو پکا مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو صحیح پیغمبر کا حبدار کہلانے والا، آج جماعت کی نماز تو کہاں، نماز کی پابندی کرنے کا پابند نہیں۔ اس زمانے کا منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ کیوں؟ ماحول ایسا تھا، منافق اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا، ماحول سے اتنا متاثر تھا کہ کوئی شخص جماعت کی نماز ہی نہیں چھوڑتا تھا، تو اس وجہ سے وہ اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے تو یہ شبہات ہو سکتے ہیں کہ کسی نے نبی کے آداب کا خیال کرتے ہوئے شاید ظاہر میں یہ کام کیا ہو اور باطن میں نہ کیا ہو، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ نبی کا وہ صحابی، نبی کا دوست، نبی کا لاڈلا، نبی کا وفادار ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نبی کا وفادار ہونے کے لیے، نبی کے صحابی ہونے کے لیے، اور یہ بات بھی آج عرض کرتا چلوں، جیسے نبوت خدا کی انتخاب کا نام ہے، ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی بھی وہی بنے گا جس کا انتخاب خدا کرے گا، اور صحابی بھی وہی بنے گا جس کا انتخاب خدا کرے گا۔ دیکھیے نبوت کے دروازے پر ابو لہب بھی آیا، ابو بکر بھی آیا، دو آئے، لیکن اللہ کا انتخاب کیا تھا؟ ابو بکر پہ تھا، ابو لہب پہ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے غلاف کعبہ پکڑ کر خدا کے دربار میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام عمرو بن الحشام او عمر بن الخطاب، رب ذوالجلال اسلام کو عزت دے دے۔ دو شخصیتوں کے نام لے، نبوت کی زبان سے دو شخصیتوں کے نام آئے، عمر بن حشام کے آئے، عمر بن خطاب کا آیا، لیکن رب ذوالجلال نے اب نبی کو کون دینا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کا نبوت کو وہ دوں گا جو میرا انتخاب ہوگا۔ اللہ تو انتخاب کیسے کرے گا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ۔ اللہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہے چیک کرنے کا طریقہ۔ دنیا کا انتخاب، دنیا کے امتحان آج مدارس میں، سکول و کالج میں، یونیورسٹیوں کے اندر آج امتحانات ہوتے ہیں۔ وہ امتحان کیا ہوتے ہیں؟ وہ بچے کی صلاحیت کو چیک کیا جاتا ہے کہ بچے کی صلاحیت کیا ہے۔
لیکن میرے بھائی ہر ایک امتحان کا الگ طریقہ ہے۔ آج دنیا کا انتخاب، دنیا کا امتحان ہوتا ہے تو اس کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لکھنا پڑتا ہے، وہ سنانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرمایا پروردگار تو کیسے چیک کرے گا؟ تیرے امتحان کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جس کو اپنے نبی کے لیے چننا چاہے گا وہ کاغذ کہاں سے لائیں گے، وہ گتا کہاں سے لائیں گے، وہ کیسے ان کو چیک کیا جائے گا، وہ پرچہ کیسے دیں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میں جس کو اپنے نبی کے لیے چنوں گا اس کا پرچے کی ضرورت نہیں ہے، میرے چیک کرنے کا انداز کچھ اور ہے۔ اللہ تو کیسے چیک کرتا ہے؟ فما امتحان اللہ قلوبہم، میں ان کے دلوں کو چیک کرتا ہوں، میں ان کے دلوں کو، کوئی ممتحن کسی کے اندر کا چیک نہیں کر سکتا، ظاہر چیک کر سکتا ہے، اس کی تحریر چیک کر سکتا ہے، اس کی تقریر چیک کر سکتا ہے، اس کی ظاہری صلاحیت چیک کر سکتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے لیے جن کو چنوں گا ان کو چیک کروں گا، ان کے دلوں کو چیک کروں گا، کیونکہ پروردگار نہ کسی ظاہر چیز کو دیکھتے ہیں، نہ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، نہ دولت کو دیکھتے ہیں، نہ منصب کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں خدا کے ہاں چیک کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ کیا چیک کرتے ہیں؟ قلوبہم، ان کے دلوں کو۔ نمتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ ان کے دل، اور حقیقت ہے یہ عمل صرف خدا ہی کر سکتا ہے اور کوئی دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ رب ذوالجلال ہی وہ ذات ہے جو دلوں کے بھیتوں کو جاننے والی ہے، رب ہی وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہے، وہ انسانوں کے بھیتوں کو سننے والی ذات ہے۔ یہی وہ ذات ہے جس نے آگ کے چیخے کے اندر ابراہیم کی سنی، یہی وہ ذات تھی جس نے یونس علیہ السلام کی فریاد کہاں سنی؟ مچھلی کے پیٹ میں، پانی کے پیٹ میں۔ وہ اس کی فریاد کو سننے والی بھی خدا کی ذات تھی۔ وہ رب وہ ذات ہے جس کو، جو کنعان کے کنویں کے اندر یوسف کی سن رہا تھا، یہی وہ ذات ہے جو زکریا کی رات کی تنہائی میں فریاد سن رہا تھا، یہی تو وہ ذات ہے جو قید کی تنہائیوں کے اندر یوسف علیہ السلام کی فریاد کو سن رہا تھا، اور یہی وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ کی ذات اطہر جب بدر کے میدان کے اندر، خیمے کے اندر، میدان جنگ کے اندر، صرف اپنے خیمے کے اندر، تنہائی کے عالم کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے چوکیدار ابو بکر کے تھے، اور وہاں پر میرا پیغمبر پیشانی نیاز جھکا کر خدا کی چوکٹ کو پر رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے۔ اس فریاد کو سننے والی ذات بھی خدا کی تھی۔ مسلمان بھائی، فما اولئک الذین امتحن اللہ، یہ ہے وہ جماعت جن کا امتحان اللہ نے لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ کیوں تو نے یہ اعلان کیا؟ فرما کہ 1400 سال کے بعد کوئی بدبخت ابو بکر کی ایمان پر شک کر سکتا ہے، عمر کی ایمان پر شک کر سکتا ہے، کوئی آ کر الزام لگا سکتا ہے، لیکن ان کے ایمان کی گواہی تو میں خود دے رہا ہوں۔ مسلمان بھائی، فرمایا اللہ تو نے امتحان لیا، رزلٹ دے، کیا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا میں نے رزلٹ دیتا ہوں۔ ان قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، ریاکاری نہیں تھی،
ان کے دلوں کو دیکھا، منافقت نہیں تھی، ان کے دلوں کو دیکھا تو وہاں پر خلوص ہی خلوص تھا، خدا ہی کا ڈر ہی تھا، تقوی ہی تقوی تھا، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری تھی۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہاں پر تقوی دیکھا تو پھر میں نے بھی ایک فیصلہ کیا۔ فرمایا کیا؟ کہا الزمہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو لازم کر دیا، جما دیا، ایسا جمایا کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی جم کے رہ گیا، بیٹھ گیا۔ الزمہم للتقوی، لازم کر دیا، جما کے رکھ دیا۔ کیسے تقوی جمایا؟ دیکھیے، زنیرہ کی آنکھیں نکل گئی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ ہاں کیسا جمایا؟ بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہے، تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، لیکن فرمایا الزمہم للتقوی، ان کے ہاں مار، ان کے ہاں آگ کے انگارے کچھ نہیں تھے۔ مسلمان بھائی ذرا غور تو کر، پروردگار عالم نے فرمایا الزمہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے لیے تقوی جو تھا وہ جما کے رکھ دیا، پرہیزگاری جما کے رکھ دی ہے۔ دنیا کا کوئی جبر، دنیا کا کوئی تانا، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی پیشکش ان کے دلوں سے نہیں نکال سکی تقوی کو، ایسا لازم کر دیا۔ مسلمان بھائی ذرا غور تو کر، یہ کہ رب ذوالجلال کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ پروردگار عالم نے صحابہ کے دلوں کے اندر الزمہم للتقوی، اللہ تو نے ابو بکر کا تقوی کیوں لازم کیا؟ بلال کے تو نے کیوں تقوی لازم کیا؟ ان کے دلوں پہ تو نے کیوں جمایا؟ کیا دیکھا تو نے امیہ کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے امیہ بن خلف کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے امیہ بن خلف سردار تھا، مالدار تھا، لیڈر تھا، کہا میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ میں کہا کس کو دیکھا؟ کہا میں نے اس کے غلام بلال کو دیکھا، جس کے پاس رنگ بھی نہیں تھا، جس کے پاس دولت بھی نہیں تھی، لیکن میں نے ان کے دلوں کو دیکھا۔ دل بلال، رنگ بلال کا کالا تھا، دل صاف تھا، دل شفاف تھا، دل چمک رہا تھا، دل کے اندر محبت رسول تھی، اس لیے فرمایا الزمہم للتقوی، وہاں میں نے تقوی کو جما کے رکھ دیا۔ اللہ کیوں جمایا؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، کیونکہ وہ اس کے حقدار تھے، وہ اس کے وہ اس کے حقدار تھے۔ رب نے بتا دیا کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ کیوں بنایا؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کے حقدار تھے۔ اللہ تو نے ابو بکر و عمر کو روزے میں کیوں سلایا؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کے حقدار تھے۔ فرمایا تو نے عثمان کو ذی النورین کا لقب کیوں دیا؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ فرمایا علی کو تو نے حیدر کرار کا لقب کیوں دیا؟ فاتح خیبر کیوں بنایا؟ فاطمہ کا شوہر کیوں بنایا؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ رب ذوالجلال فرمایا کہ وہ اس کے حقدار تھے۔ پروردگار تو بتا تو صحیح کہ تو نے اس صحابہ کو اتنا عظیم کیوں بنا دیا کہ ان کے ایمان کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں تو چند لوگوں کا نام لے رہا، یہاں چند کی قرآن کے الفاظ اٹھائیے۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے، چار طبقات کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا سب سے پہلے سبقت لی جانے والے، سب سے پہلے نبوت کا دامن پکڑنے والے، والسابقون الاولون۔ فرمایا من المہاجرین، دوسرے وہ تھے
جو مہاجرین تھے، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی، جو دین کے لیے وطن چھوڑ کے گئے تھے، جو برادری کو چھوڑ کر گئے تھے، جو گھر بار کو چھوڑ کر گئے تھے، سب کچھ قربان کر کے چلے گئے تھے۔ فرمایا تیسرے والانصار، وہ لوگ تھے جب یہ لٹے پھٹے لوگ مدینہ پہنچے، ان کے لیے جھولیاں پھیلانے والے، ان کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے والے، ان سے محبتیں کرنے والے انصار وہ تھے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان سب کے پابندی، ان کی اتباع کرنے والے تھے۔ ان ساروں کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تو کیوں راضی ہو گیا؟ تو نے اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا اعلان کیوں کر دیا؟ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اگر یہ دعویٰ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو صرف محمد کے صحابہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے پوچھئے تو صحیح کہ پروردگار تو نے صحابہ کو یہ اعزاز کیوں بخشا؟ مجھے قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، پر محبوب مجھے جواب دیتا ہے رب ذوالجلال کہ وہ اس کے حقدار تھے، جو جس کے حقدار تھے ہم نے ان کو وہ حق عطا کیا ہے۔ بلال کو اٹھایا، اٹھا کر اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور دنیا کو بتا دیا جس بلال کے پاس گھر نہیں تھا، جس بلال کے پاس برادری نہیں تھی، جس بلال کے پاس مال نہیں تھا، جس بلال کے پاس عہدہ نہیں تھا، منصب نہیں تھا، وہ بلال اس قابل ہے کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر خدا کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تو نے اس کو چھت پہ کیوں کھڑا کیا، کعبے کو کیوں نیچا کیا اور بلال کو کیوں اونچا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اس لیے کہ بلال اس کا حقدار تھا۔ سبحان اللہ، جس کا حقدار تھا بلال، ان کو یہ احساس ان کے حق پر ملا ہے۔ اور مسلمان بھائی صرف حقدار ہی نہیں تھے، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی تھے، اس کے اہل بھی تھے۔ آج عائشہ کو نبی کے نکاح میں لانے والا اللہ عائشہ کو نبی کے نکاح میں کیوں لائے؟ فرمایا کہ عائشہ اس کی حقدار تھی، حفصہ اس کی حقدار تھی، صفیہ اس کی حقدار تھی، زینب اس کی حقدار تھی، خدیجہ نبی کے گھرانے کی حقدار تھی۔ مسلمان بھائیوں، جس کو جو منصب خدا نے عطا کیا ہے، خدا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے حقدار بھی تھے، وہ اس کے اہل بھی تھے، اور اہل کو حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ مسلمان بھائی، آج صحابہ کی جماعت اللہ یہ حقدار کیوں ہیں، یہ اہل کیوں ہے؟ فرمائے ان کے یہ حقدار اس لیے ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے خدا کے لیے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور پھر جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانے دیے اور ان کی مدد کی، آووا ونصروا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے تھے۔ مسلمان بھائی، آج میں نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا ایمان قبول ہے، دنیا میں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا ایمان سچا ہے۔ یہ محمد کے صحابہ کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کی گواہی خدا دے رہا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے سچے ایمان والے تھے۔
یہ اعزاز جن کے گواہی خدا دے کہ وہ صاحب ایمان تھے، سچے ایمان والے تھے۔ مسلمان بھائی، آج میرے نبی کے صحابہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان کی بات قرآن کر رہا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت پہ تھے، یہ سیدھے راستے پر تھے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ایمان کا تو اعلان کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ تو بتا۔ فرمایا ان کی وجہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ ان کے دلوں میں ایمان جو راسخ ہوا ہے، یہ کوئی ان کا کمال نہیں۔ اللہ پر ایمان کیا کمال ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کے لیے، تمہارے لیے اللہ۔ قرآن کا مصداق کون تھے؟ قرآن کے مخاطب کون تھے؟ قرآن جب اتر رہا تھا اس کے مخاطب نہ میں تھے، نہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد تھے، نہ ہمارے بڑے تھے۔ جب قرآن اتر رہا تھا، خدا قرآن کی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، قرآن بول رہا تھا، رب ذوالجلال مخاطب ہو رہا تھا، اور جن سے مخاطب ہو رہا تھا قرآن اتر رہا تھا، اور مخاطب اس وقت محمد کی ذات تھی یا محمد کے صحابہ کی جماعت تھی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے ایمان۔ یہ کس کے لیے کہا؟ میرے لیے تو نہیں کہا۔ یہ خدا کس سے مخاطب ہے؟ محمد اور محمد کے صحابہ سے مخاطب ہے۔ ہما وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ ارے جن کے لیے جو چیز پسند ہوتی ہے، خدا کی پسند چلتی ہے، خدا کی مرضی چلتی ہے، خدا جس چیز کو پسند کر لیتا ہے، جس کا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کہاں ہے؟ یہ ایک ایمان میرا زبان، میں دعویٰ کرتا ہوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسلمان بھائی، آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ کس کو کیا کہتے ہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے، اور اسلام باہر کی کیفیت کا نام ہے۔ لیبل تو ہم نے لگا لیے، مومنین تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مسلمین تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر ایمان کے مطابق ہو، اور مومنین ان کو وہ کہا جائے گا جن کے اندر ایمان ہوگا۔ اور اندر جب ایمان ہوتا ہے، مسلمان بھائی، اللہ اکبر، آج میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آج مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ایک برف کی ڈلی لو اور کسی برتن کے اندر رکھ دو، اور اس برتن کو اونچا کر کے رکھ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی برتن کی طرف دیکھنے والا ہر کوئی شخص پہچان لے گا کہ اس کے اندر برف پڑی ہے۔ کیوں دیکھ لے گا؟ کہ اس بالٹی کے اندر، اس برتن کے اندر جو برف ہے وہ اپنی ٹھنڈک کو اتنی پھیلاتی ہے کہ وہ اس برتن کے باہر اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ اگر برتن کے پہ پڑنے والی برف اپنے اثرات کو باہر لاتی ہے، وہ کون سا ایمان ہے؟ جو ایمان ہمارے اندر ہے اور اس کے اثرات میرے اور آپ کے جسم پہ نہیں آتے، وہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان وہ ہے جس کے اثرات باہر نکلے، اندر پھوٹے، ایمان پھوٹتا ہے، اسلام بنتا ہے۔ مسلمان بھائی، اس لیے قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
یہ کن کے لیے کہا کہ رب ذوالجلال نے صحابہ کے لیے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا. اللہ کیوں؟ فرمایا یہ قیمتی چیز تھی، اور قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے محل میں رکھی جاتی ہے. ہمیشہ ہمارے گھر کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، برتن بھی آتے ہیں، فریج بھی آتا ہے. ہم نے کبھی دیکھا کہ ہم نے فریج کو اٹھایا ہو اور لیٹرین میں رکھ دیا ہو؟ جو اگر کوئی رکھ دے گا تو دیکھنے والا کہے گا بے وقوف تو پاگل تو نہیں، یہ تو نے فریج کو لیٹرین میں رکھ دیا، اس کو تو باورچی خانے میں رکھ یا کہیں اور جگہ پہ رکھ، یا اس کا محل نہیں. جو چیز جس کے محل کے مطابق ہوتی ہے وہیں پہ رکھی جاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں سونا آیا، آپ سونے کو اٹھا کر اپنے گلاس کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، برتنوں کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے. اس سونے کو کہاں رکھیں گے؟ جہاں اس کا مقام ہوگا. وہ صندوق کھولیں گے، صندوق کھول کر ڈبیا کھولیں گے، ڈبیا کھول کر اس کے اندر رکھ کر اس کو سنبھالیں گے، کیونکہ یہ اس کا مقام ہے. رب ذوالجلال نے ایمان کو بھی بہت قیمتی چیز رکھا ہے، بہت قیمتی چیز ہے. ایمان ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. مسلمان بھائی حقیقت میں دیکھو، ایمان ہر ایک کو نہیں ملتے. میرے پیغمبر کا ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ فرمایا دولت نہیں دیتے، منصب نہیں دیتے، اور کچھ نہیں دیتے. اس کو کیا دیتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. مسلمان جب خدا کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. ایمان ہر ایک کو نہیں ملتا، نہ پر رب ذوالجلال. اگر ایمان ہر ایک کو مل گیا ہوتا، سگے چچا ابو طالب کو مل گیا ہوتا، سگے چچا ابو لہب کو مل گیا ہوتا، لیکن نہیں ملا. اللہ نے کیوں؟ اس وجہ سے نہیں دیا کہ رب ذوالجلال جب ایمان دیتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ نے کن کو ایمان دیا؟ جن کے دلوں کو چیک کیا کہ یہ دل اس کے قابل ہے کہ نہیں. اللہ تو نے کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے ایمان کو کیوں پسند کیا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا ہے، اس کا مزین کر لیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کفر، نافرمانی، فسق، برائی، یہ صحابہ کے دلوں سے دور کر دی ہے. ان کے لیے پسند کیا کیا؟ ایمان پسند کیا. مسلمان بھائی صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو چیک کیا، جن کے لیے ایمان کو پسند کیا. الزمہم کلمۃ التقوی، قرآن کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے کلمہ جو تھا وہ جما کے رکھ دیا ہے. ایسا کلمہ جمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے کلمے کو چھڑا نہیں سکی، کوئی جبر ان کو چھڑا نہیں سکی. مسلمان بھائی صحابہ کو یہ اعزاز یوں ہی نہیں ملا، قربانیوں سے ملا ہے. ہم کہا کرتے ہیں قربانیوں سے لیجئے، قربانی دے سے اللہ سب کچھ دیتا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے جس سورت کا تذکرہ کیا تھا اس میں رب ذوالجلال نے کیا فرمایا تھا؟ اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں نعمت عطا کی ہے اور تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ فصلی لربک. دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کو کی عبادت اور دوسرے قربانی. عبادت بھی شکریہ کا طریقہ ہے، عبادت اللہ کا جانی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور مالی طریقہ جو ہے وہ قربانی ہے.
مسلمان بھائی، صحابہ کی جماعت نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ وہ قربانیاں بہت سے، ایک موڑ پر کہیں پہ میں تقریر کے لیے گیا تھا، وہاں پر ایک شخص نے ایک نعت پڑھی، اس میں اس نعت کے الفاظ کچھ ایسے تھے جس میں کہا گیا کہ میری تمنا ہے کہ میں نبوت کے زمانے کے اندر پیدا ہوتا، میں دور نبوت میں کاش میں دور نبوت میں پیدا ہوتا، یہ جملہ تھا۔ تو میں نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جس شاعر نے یہ لکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میرا تو ضمیر یہ کہتا ہے کہ ہم اس دور کے قابل نہیں تھے، ہم اس دور کے قابل نہیں تھے۔ اس دور میں نبوت کا دامن پکڑنا کوئی آسان بات تھی؟ اس دور میں نبوت کا ساتھ دینا کوئی آسان بات تھی؟ آج میرا اور آپ کا کردار پڑھ کے دیکھ تو لیجئے، ہماری حالت کیا ہے۔ چند ٹکوں پہ ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، چند چیزوں پہ ہم آج ایمان بیچ دیتے ہیں، چند دوستوں کی محبت کی خاطر ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم اس وقت نبی کا ساتھ دینے والے ہوتے؟ اگر اللہ ہمیں معاف کر دے، اگر ہم جیسے ہوتے تو وہ اس وقت نبی کا دامن پکڑنے والے نہ ہوتے، ہم تو نبی کو پتھر مارنے والوں میں ہوتے۔ جو رب نے فیصلہ کیا ہے، ہمیں اس دور میں بھیجا ہے، ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وقت جس دور میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے یہ بھی اس کا احسان ہے۔ ہم پہ مشکلات نہیں ہیں، ہم پہ پریشانیاں نہیں ہیں۔ آج ہم تو دیکھو، ہائے ہائے، میرے نبی کا دور دیکھو، میری نبی کی زندگی دیکھو۔ آج ہمارے ملک میں تنگ دستی آئی، پریشانی آئی، مہنگائی آئی ہے، ہر فرد پریشان ہے، رو رہا ہے، چیخے مار رہا ہے۔ حالانکہ کھا سب رہے ہیں، رازق تو اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی حالات کیا ہیں، پریشان ہے ہر فرد۔ لیکن اس کے باوجود میرے بھائی، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے یہ بہترین قالین دے رکھے ہیں، ہر سہولت مسجدوں میں عطا کر رکھی ہے۔ ذرا میرے نبی کا زمانہ تو دیکھ تو صحیح۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو ہماری پیشانیاں مٹی سے بھری ہوتی تھی، وہاں پہ صفیں نہیں تھی، وہاں پہ گارا ہی گارا تھا۔ اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، جس روایت کے اندر شب برات کا تذکرہ آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات شب قدر کی رات تھی، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ رات کو بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی ٹپک رہی تھی، صبح ہم نے فجر پڑھی تو اس وقت ہماری پیشانیاں گاروں سے بھر گئی تھی۔ آج تو اللہ ہمیں معاف کر دے، پچھلے دنوں بارش ہوئی تو صبح فجر کی نماز میں صرف 2 نمازی تھے، یہ حالت تھی ہماری۔ ہم تو وہ تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ مشکلات میں بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارا کون سا ایمان ہے؟ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ کس ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں کہا کہ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات کہی تھی، میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرے نبی کی ذات کو صحابہ کی جماعت وہ جماعت عطا کی تھی جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، ان کو جو مقام دیا جاتا ہے۔ آج کا کوئی شخص اٹھ کر بکواس کرتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں تجھے کس نے حق دیا کہ تو صحابہ کو، آج صحابہ کو پرکھا جاتا ہے۔ صحابہ کو پرکھنے کے لیے تاریخ نہیں چاہیے، ہم اس تاریخ کو دنیا کی گندی ٹوکریوں میں پھینکنے کے قابل ہے۔ میرے محمد کے صحابہ کو پرکھنے کے لیے اللہ کا قرآن چاہیے، نبی کا فرمان چاہیے۔ قرآن اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ ایک
عائشہ پر تنقید، صحابہ پر تنقید۔ آج کہتے تھے صحابہ یہ کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ایک بات کو اٹھاؤ، دیکھ تو صحیح۔ خدا نے ان کے امتحانات لیے، ان کے دلوں کو پرکھا، ان کو چیک کیا، ان کے ایمان کو پرکھا۔ قرآن صاف کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، ان کو وہ سچے ایمان والے تھے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ وہ سچے ایمان والے تھے، پھر دنیا میں کوئی شخص جو بکتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ خدا کے اس فیصلے کا منکر نہیں ہے، اور جو خدا کے اس فیصلے کا منکر ہے وہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا نام دہشت گردی نہیں، اس کا نام تخریب کاری نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ میں نے تو صاف کہا، میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کو خداوند قدوس نے جو مقام دیا ہے، اٹھاؤ، کسی پر انگلی اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر تم فیصلہ کرو۔ تم کہو کہ اللہ تو نے معاویہ کو مقام کیوں دیا؟ قرآن سے پوچھ۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، معاویہ کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ وہ اس کا حقدار تھا۔ جو جس کا حقدار ہے، قرآن کہتا ہے وہ اس کے حقدار تھے، اس کے اہل تھے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے حقدار تھے، اس کے اہل تھے۔ جب خدا نے ان کو اہل سمجھا، جب خدا نے ان کو حقدار سمجھا، پھر میرے بھائی اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود آج میرا جملہ، میرا عقیدہ سنیے، ہم صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں، صحابہ کے ایمان کو مانتے ہیں، صحابہ کی ہدایت کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ یہ بات عقیدہ سنیے، معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ذات معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ذات کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں۔ جیسے نبوت ختم ہو گئی، اسی طرح محمد الرسول اللہ پر معصومیت بھی ختم ہو گئی۔ وہ معصوم نہیں، ہاں وہ محفوظ ہے۔ وہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھیے، معصوم نہیں، وہ محفوظ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ محفوظ کا معنی کیا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ ہے، آپ کی اولاد میں سے کوئی بچہ شرارتی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں ٹکتا، اس کا پیر نہیں ٹکتا، اس کی آنکھیں نہیں ٹکتی، وہ شرارت پہ لگا رہتا ہے۔ جہاں بیٹھتا ہے وہ ہاتھ درازی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، وہ شرارت کرتا ہے۔ گھر والے ڈرتے ہیں کہ کسی محفل میں اس کو نہ بھیجے، لیکن باپ کہتا ہے ماں کو کہ بچے کو تیار کر دو، میں فلاں میٹنگ میں، میں فلاں محفل میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی نہ لے کے جاؤ، آپ کا بچہ شرارتی ہے، شرارت کرے گا۔ باپ کہتا ہے میں اس کا انتظام کر لوں گا، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ کہا، ماں نے باپ کے کہنے پر تیار کر دیا۔ تیار کرنے کے بعد باپ نے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو لے چلا۔ اب اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا، جہاں بیٹھا بیٹے کو ساتھ بٹھایا، جہاں کھڑا ہوا وہاں ساتھ کھڑا کیا، جہاں چلا ساتھ چلا۔ اب ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب وہ بچہ شرارت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس کے اندر شرارت کا مادہ نہیں ہے؟ معصومیت کس کو کہتے ہیں؟ جن کے اندر گناہ کا مادہ نہ ہو، وہ انبیاء کی ذات ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے صحابہ کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، وہ گناہ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ بچہ شرارت کر سکتا تھا، اس کے اندر شرارت فطرتاً تھی، شرارت کر نہیں رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ باپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو یہ شرارت کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔
کیوں نہیں کرتا؟ کہ باپ کے ہاتھ میں بہات ہے اور یہ محفوظ ہو گیا، معصوم نہیں ہوا، محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح محمد کے صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ اب وہ منظر بھی اب آپ حیران ہوں گے، میں اس منظر کو بھی قرآن میں پیش کیا کہ وہ صحابہ محفوظ کیسے، ذرا غور تو کر۔ میں وہ منظر بھی آپ کو قرآن کی زبان سے دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ کو خواب آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ خواب آیا۔ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب، نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ذہن میں رکھیے یہاں بھی بات آئی ہے کہ خواب نبی کا سچا ہوتا ہے، لیکن خواب کی تعبیر سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ خواب کی تعبیر سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے خواب کی تعبیر کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ اس پر ہر ایک سے نہ پوچھے، بلکہ اس کو جو صلاحیت رکھتا ہے اس سے خواب کی تعبیر پوچھیے۔ میرے نبی کا خواب سچا تھا، لیکن میرے نبی نے جو عمل کیا وہ خواب کی تعبیر کے مطابق نہیں تھا۔ نہیں سمجھ میں آیا خواب، یا سمجھ میں آ گیا تو اس کا مصداق نہیں پہنچا۔ خواب کے بارے میں بات آ گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا منظر آپ کو رکھتا چلوں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خواب کی تعبیر کے ایک ماہر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو خدا نے یہ علم عطا کیا تھا الخواب کی تعبیر کا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت جی مجھے خواب آیا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی چارپائی کے نیچے سے زمین کھودو، وہاں تمہیں خزانہ ملے گا۔ انہوں نے جا کر وہاں زمین اکھیڑی تو خزانہ مل گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دوسرا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، ہو بہو خواب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جلدی جا کے اپنے گھر کا سامان باہر نکال لے، تیرا مکان گرنے والا۔ انہوں نے جا کے سامان نکالا، مکان گر گیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا تھا؟ سمجھ میں نہیں آئی، خواب ایک ہے اور تعبیر مختلف ہے، اس کی وجہ کیا؟ ذرا غور فرمائیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا شخص جو آیا تھا خواب کی تعبیر پوچھنے، اس کو وہ خواب سردیوں میں آیا تھا، اور سردی میں جو آگ ہوتی ہے وہ باعث راحت ہوتی ہے، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو جو خواب آیا ہے وہ باعث راحت ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ انسان کی راحت جو ہے وہ دولت کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اس کی چارپائی کے نیچے دولت پڑی ہے تو اس کو راحت ملے گی۔ دوسرا شخص جو آیا اس کو خواب آیا سخت گرمیوں میں، اور گرمی میں جو آگ ہوتی ہے وہ باعث تکلیف ہوتی ہے، تو میں نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ اس پر کوئی اذیت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، اس کا مکان گرنے والا ہے، اس لیے میں نے وقت کے یعنی کہ موسم کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگلی بات، ایک اور خواب کی بات آئی تو تذکرہ کرتا چلو۔ وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بڑوں کو آتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے جو مسلک کے امام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان اماموں میں ایک بزرگ امام ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے،
اور ان کا یہ رہتے نبی کے روزے پر تھے، یہ مدینہ سے نکلتے نہیں تھے، ان کی تمنا تھی کہ میری موت مدینہ میں آئے، اس لیے یہ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے بھی مدینہ سے روانہ نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے پوچھا حضرت میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، اور میری تمنا ہے کہ میری موت مدینہ میں آئے، باہر نہ آئے، تو مجھے کم از کم اتنا پتہ چل جائے کہ میری عمر کتنی ہے، چلو میں جا کے عمرہ تک کراؤں یا حج تو کراؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ان کو جو جواب دیا وہ زبان سے نہیں دیا، بلکہ یوں اشارہ فرما کے کہا، یوں کر دیا۔ یہ خواب کی تعبیر، خواب تھا۔ اب اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ نبی کا جواب نہیں سمجھ سکا، خواب کی تعبیر نہ سمجھ سکا کہ یہ 5 دن سے مراد کیا ہے، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 دن ہیں، 5 سال ہیں، کتنے ہیں، نہیں سمجھ سکے۔ وقت کا بہت بڑا محدث، وقت کا بہت بڑا فقیہ، لیکن تعبیر نہیں سمجھ سکا۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ خواب مجھے آیا ہے، یعنی امام مالک کا نام نہیں لینا، یہ خواب کے بارے میں تو نے خود اپنے آپ کی تعبیر کرنا ہے کہ تو نے کہنا کہ میں نے خواب آیا تھا۔ انہوں نے جا کے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت مجھے خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، تو آپ نے یوں اشارہ فرمایا۔ امام علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے خواب نہیں آ سکتا، تو غلط کہہ رہا ہے، یہ تیرا خواب ہی نہیں ہے، بتا کس کا خواب ہے۔ وہ کہتا جی مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا نہ بتا، اگر اس دور میں اگر یہ کسی کو خواب آ سکتا ہے تو صرف امام مالک کو آ سکتا ہے اور کسی کو نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ نے پہچان تو لیا، اب اس کے خواب کی تعبیر بتا دیجئے کہ یہ 5 سے مراد کیا ہے۔ مسلمان بھائی سمجھیے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لاڈلے محبوب نے جو یہ یوں اشارہ فرمایا ہے، یہ خواب کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا یہ جواب یہ تھا کہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں قرآن نے کہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم سوائے خدا کے کسی کے پاس بھی نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف خدا کی ذات کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کا نظام کیا ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے میں اس تفصیل میں جاؤں۔ آپ کہیں گے جی بارش کا نظام تو آج کل کے ہماری موسمیات بتا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی غلط بتا دیتے ہیں، یہ کلی فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا پیدا ہوگا، اچھا پیدا ہوگا یا برا پیدا ہوگا، یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي، کل کو انسان کیا کرے گا یہ بھی کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کی ذات کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان کی موت کب آئے گی یہ کس کو پتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں عرض کر رہا تھا، میں دور نکل گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ نے صبح اٹھ کر اعلان کر دیا کہ عمرے کی تیاری کرو، اور صحابہ کو اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے اور آپ چل پڑے۔ 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کی طرف پہنچے، قریب پہنچے، تو مکہ والوں نے کہا ہم تو نہیں آپ کو طواف کرنے دیں، عمرہ ادا کرنے دیں گے، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، ہم تو نہیں اجازت دیں گے۔ میں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر جاؤ، جا کر تو بات کر کے آ۔ عمر نے عرض کی آقا مینوں نہ بھیجو، میں سخت بندہ، میں تے رگڑا پھڈا بہتا پی جانا، کسی نرم بندے نو بھیجو۔ مذاکرات کے لیے کوئی اچھا بندہ ہونا چاہیے، کوئی نرم مزاج آدمی ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی کو بھیج دو۔ حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ابو سفیان نہیں مانا، مذاکرات ہو گئے۔ جب نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ، انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر دیا، مکہ کے اندر گرفتار کر لیا۔ ادھر میرے پیغمبر کو اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان شہید نہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہے، مکہ سے چند میل کے فاصلے پر حضرت عثمان کو قید کیا گیا۔ خبر اعلان کر دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر آپ نے صحابہ کو کہا، صحابہ کرام آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو موت کی، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہم نے واپس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ کرام آگے بڑھے، آپ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ پہلے زمانے کے اندر بیعت کا طریقہ ہوتا تھا۔ مسلمان بھائی ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، ہاتھ بڑھایا، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ موت کی بیعت ہو رہی، اور کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ مسلمان بھائیوں، آج جو لوگ کہتے ہیں مولوی جی شدت نہیں ہونی چاہیے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے خون کا بیعت لی ہے اور موت کی بیعت لی ہے۔ کیا یہ شدت نہیں تھی؟ کیا یہ سختی نہیں تھی؟ میرے نبی نے نہیں کہا جاؤ کوئی بات نہیں شہید کرتا تو بھرگی ہو جا، نہیں، میرے نبی نے بیعت لی۔ اب نبی نے یوں ہاتھ رکھا، اوپر 1400 صحابہ کرام نے ہاتھ رکھ دیے۔ ذرا غور کرنا، میں اس منظر کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کی جماعت محفوظ ہے۔ میرے نبی نے نیچے ہاتھ رکھا، اوپر 1400 صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا۔ جب 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی، میرے نبی کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، فرمایا کہ یہ بیعت اتنی اللہ کو پسند نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمان شہید نہ ہوا ہو اور وہ زندہ ہی ہو، تو کہیں وہ بیعت سے نہ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ عثمان نہ شہید ہوا ہو، زندہ ہو، تو یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ بیعت کر رہا ہوں۔ ذرا منظر دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ منظر، نیچے کس کا ہاتھ؟ نبی کا ہاتھ۔ اوپر کس کا ہاتھ؟ نبی کا ہاتھ ہے، لیکن نسبت عثمان کی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے اندر درمیان میں کس کا ہاتھ؟ صحابہ کا ہاتھ ہے۔ یہ منظر ہے، اللہ اکبر۔ اس بیعت کو رب نے دیکھا، آسمان سے سب نے دیکھا۔ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ محبوب ان الذین یبایعونک، محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میں قرآن کی زبان بول رہا ہوں، میں اپنی زبان نہیں استعمال کر رہا۔ قرآن نے کہا، نیچے نبی کا ہاتھ تھا، رب نے کیا کہا؟ یہ تیرے ہاتھ پہ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ جس نبی کے ہاتھ کو خدا نے نیچے، اس ہاتھ کو خدا نے نیچے کہا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ پھر کہا ید اللہ فوق ایدیہم، رب نے کہا محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلا فیصلہ میرا سن لے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، اوپر بھی نیچے بھی اوپر بھی۔ ہاں ہاں، یہ تھی وہ بیعت۔ اللہ
تو نے اتنا پسند آئی یہ بیت تو تو نے اس بیت کو کیسے پسند کیا؟ قرآن بولتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. مسلمانوں بھائی سنیے، قرآن کہتا ہے اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ کن سے؟ فما اذ یبایعونک، محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ ان سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. ہائے ہائے اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے. ذرا غور کر، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں نسبتوں سے کیا حالات ہوتے ہیں. یہ میرا نبی بیعت لے رہا تھا کہاں پر؟ بیت اللہ میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، حدیبیہ کے مقام پر، کسی بلڈنگ میں نہیں، ایک کیکر کے درخت کے نیچے. کس کے نیچے؟ جس کیکر کے درخت کو ہم اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے. کانٹوں والا درخت، کیکر کا درخت، اس کے نیچے یہ سارا منظر ہو رہا تھا. اس درخت کو اعزاز کیا ملا؟ رب کا قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس درخت کا نام بھی آ گیا. اس نسبت عظمت کی وجہ سے اللہ نے اس درخت کا بھی تذکرہ قرآن میں کر دیا. یہ نسبت پیمبر ہے، یہ نسبت صحابہ ہے. مسلمان بھائیو، اگر کانٹے دار درخت، اگر اس درخت کو یہ احساس مل سکتا ہے کہ قرآن کا سینہ اس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، مسلمان بھائی تو اس درخت سے 100% بہتر ہے. میں اور آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں تو اللہ نے انسان بنایا ہے. ہم اس نسبت کو، نبی سے نسبت کو جڑ جائیں گے تو یقیناً اللہ ہمارا تذکرہ بھی قرآن میں کر دے گا. نہیں کرے گا؟ ہے ہمارا تذکرہ تو ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہمارا تذکرہ کیا ہے؟ قرآن بولتا ہے، رب کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پر ایمان والو. ہائے ہائے، باپ جب بیٹے کو کہتا ہے میرے بیٹے کا خون ابھر جاتا ہے. اللہ کی قسم جب قرآن پڑھو تو جب یہ لفظ پڑھو کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے. خدا عرش پر بیٹھ کر مجھے صاحب ایمان کہہ کر پکار رہا ہے. اس سے بڑا کیا اعزاز ہے؟ اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہے؟ خدا ہمیں کیا مقام دے رہا ہے؟ ہائے ہائے، اتنا بڑا وہ رحیم. ارے جس کی رات دن نافرمانیاں ہیں، جس کی بغاوت پہ لگے ہوئے ہیں، جس کی چوکٹ پہ جھکنا ہم عیب سمجھتے ہیں، جس کے سامنے دامن پھیلانا عیب سمجھتے ہیں، وہ تو ہمیں پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. مسلمان بھائیو، ہمیں یہ احساس ملا. میں بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ کی جماعت محفوظ ہے. اللہ کیسے محفوظ ہے؟ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر بھی نبی کا ہاتھ، نیچے خدا کا ہاتھ، اوپر بھی خدا کا ہاتھ. ارے جو صحابہ خدا کے اور محمد کے ہاتھوں کے اندر جن کے ہاتھ ہے وہ محفوظ نہیں تو کیا ہے؟ وہ محفوظ ہے کہ نہیں؟ وہ محفوظ ہے. اگر بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ کر بچہ محفوظ ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے صحابہ جن کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے، شاہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ صحابہ کی جماعت محفوظ نہیں تو کیا ہے؟ اب کوئی شخص اگر اعتراض کرتا ہے، میرے نبی کے صحابہ پر بھونکتا ہے، وہ حقیقت میں خدا کے ہاتھوں کا انکار کر رہا ہے، خدا کی محفوظیت کا انکار کر رہا ہے. وہ حقیقت میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. اگر اس کا نام دہشت گردی ہے تو اس کا نام تخریب کاری ہے تو 100% ہم پہ کرو، لیکن میں وہ بول رہا ہوں جو مجھے قرآن بتا رہا ہے. میں قرآن کی زبان بول رہا ہوں، اور قرآن کی زبان بولنا اگر دہشت گردی اور فرقہ واریت ہے تو مجھے یہ جرم ہمیں قبول ہے. مسلمان بھائیو، صحابہ کی جماعت محفوظ ہے. ارے جن کا تذکرہ، صحابہ کے ایمان کا تذکرہ
صحابہ کی ہدایت کا تذکرہ، صحابہ کے ایمان کا تذکرہ، صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ۔ کیا تذکرہ؟ ذرا غور تکر، فما والذین آووا ونصروا، جنہوں نے لٹے پھٹے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حق، ان کی مدد کرنا بھی قرآن نے تذکرہ کیا۔ مسلمان بھائیوں، صحابہ کی جماعت محفوظ جماعت ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ دوسری چیز مغفور اجازت ہے۔ صحابہ کی جماعت مغفور ہے۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں، لو جی احد کے میدان کے اندر صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی، صحابہ نبی کو نقصان پہنچا، جماعت کو نقصان پہنچا، میں مانتا ہوں ہو گئی غلطی، لیکن تم اس غلطی کے بعد تم نے قرآن کے وہ الفاظ کیوں نہیں سنے؟ قرآن نے کہا ہم نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جب قرآن نے معاف کر دیا، خدا نے معاف کر دیا، پھر میں اور آپ بھونکنے کے حق کیسے رکھتے ہیں؟ رب نے معاف کر دیا، معاف کر کے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب ان صحابہ سے غلطی ہو گئی، ان کو معاف بھی کر دیا، ان کے لیے دعا بھی کرو، دعا نہ کرو، ان سے کبھی نظر نفرت نہ کرنا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے پھر بھی مشورے کرو، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، ان سے مشورہ کرو۔ اگر خدا یہ ان کے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ مسلمان بھائی مغفور ہے۔ صرف ایک بات، ایک واقعہ نقل کر کے تھوڑا سا مسئلہ سمجھا دوں۔ مسلمان بھائی، قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اب کچھ عمل ایسے ہیں جو نبی کی ذات سے ظاہر ہونا نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے، تو کچھ اعمال جو نبی کی شان کے خلاف تھے وہ اعمال خداوند قدوس نے صحابہ سے صادر کروا دیے۔ میں ایک تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ نبی قرآن نے کہا تمہارے لیے نبی نمونہ ہے۔ پیغمبر کی ذات ایک جنگ سے واپس آئی، مدینہ سے باہر پڑاؤ رکھا، اب آپ نے بلال کو کہا بلال تو چوکیداری کر، صبح کی نماز کا وقت ہو جائے ہمیں اٹھا دینا۔ بلال بھی سو گیا، صحابہ بھی سو گئے، نبی بھی سو گئے، اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا۔ جب سورج، سارے سوتے رہے، پیغمبر بھی کیا پیغمبر سوئے رہے، لیکن حیران کی بات ہے یہاں نبی سوئے رہے اور نماز قضا ہو گئی۔ اب اس کے برعکس ایک اور عمل سنیے۔ ایک دن سرکار دو عالم وسلم اٹھے بستر سے اور اٹھ کر جا کے آپ نے نماز پڑھا دی۔ امی عائشہ نے پوچھا آقا کوئی حکم بدل گیا؟ کہا کیا؟ کہا آپ نے آج سوئے پڑے اٹھ کر آپ نے وضو ہی نہیں کیا، بغیر وضو کے جا کے نماز پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے نبی کے سونے سے نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل، ادھر نبی کہہ رہا ہے آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سوتا، ادھر نبی اتنے سوئے کہ نماز قضا ہو گئی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے؟ سمجھیے وہ سوئے نہیں تھے، خدا نے سلائے تھے، خدا نے سلائے تھے۔ کیوں سلائے تھے؟ قرآن نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر نبی کی زندگی میں نماز قضا نہ ہوئی ہوتی امت کے لیے نمونہ کیسے بنتی؟ امت کے لیے نمونہ بنانے کے لیے خدا نے سلا دیا تھا۔ یہ نبی کی شان کے مطابق تھا۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو نبی کے شان کے خلاف تھے۔ میں ایک منظر رکھتا ہوں، ایک صحابی آتے آ کے عرض کرتے ہیں آقا مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے سزا دیجیے۔ آپ نے منہ موڑ لیا۔ وہ ادھر آ کے کہتا ہے آقا میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ آقا ادھر منہ موڑ لیتے۔
وہ صحابی ادھر آتا، آقا ادھر موڑ لیتے، چاروں طرف اس نے اقرار کیا. سمجھے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نبی منہ کو موڑتے جا رہے ہیں. مسئلہ سمجھیے، ہر چیز کے اندر ہر گواہی جو ہے وہ 2 آدمیوں کی، لیکن زنا کی سزا کے اندر 4 آدمیوں کی گواہی ہے. زنا کے اندر 4 آدمیوں کی گواہی ہے، باقی ہر معاملے کے اندر 2 گواہیوں کی ضرورت. شریعت کے اندر 4 آدمیوں کی گواہی کیوں رکھی؟ انسان کی عظمت کا مسئلہ ہے، انسان کی جان کا مسئلہ ہے. شریعت محمدیہ نے کتنا تقدس دیا ہے انسان کی جان کو. لیکن اب یہاں پر اس صحابی کا کوئی گواہ تو ہے نہیں تھا، وہ خود اقرار کر رہا ہے. تو پیغمبر نے چاروں طرف گھوم کر 4 گواہیاں پیش کی ہیں کہ 4 دفعہ اس سے اقرار کروایا. اقرار کرنے کے بعد اس کو سزا دے دی، کہا سنسار کر دو. اس کو گاڑ دیا گیا، پتھر مار مار کے اس کو شہید کیا گیا. ایک صحابی نے پتھر مارا اس کو اور اس کا خون کا پھوارا اڑا، اس صحابی کے ہاتھ پہ آ کے گرا. اس نے کہا تیرا پلا ہو جائے، کدھر گندے بندے کا خون دیکھ پیا. صحابی نے اس کے خون کے قطرے سے کیا کیا؟ نفرت کا اظہار کیا. میرے پیغمبر نے دیکھا اس نے نفرت کا اظہار کیا. اس کو بلا کے کہا کیا کہا تو نے؟ تجھے پتا ہے تو اس سے نفرت کر رہا ہے. اس نے جو توبہ کی ہے یہ توبہ اتنی قیمتی ہے، اگر اس کی توبہ کو ساری دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو خدا ساری دنیا کو مغفرت فرما. سبحان اللہ. کسی کی توبہ پہ شک نہیں کرنا چاہیے. مسلمان بھائیوں، آج نبی نے سنسار کیا، صحابی نے اس سے نفرت کی. پیغمبر نے ڈانٹ کر کہا اس نے جو توبہ کی ہے یہ توبہ اتنی قیمتی تھی کہ اگر وہ ساری دنیا پہ تقسیم کر دی جاتی. معلوم ہوا یہ سنسار کیوں ہوا. آپ کہیں گے صحابہ تو محفوظ تھے، پھر ان سے یہ گناہ کیوں صادر ہوا؟ مسلمان بھائی، اگر نبی کی زندگی میں اس کی سزا نہ ہوئی ہوتی تو نبی کے عمل نمونہ نہ ہوتا. نمونہ اس لیے قرآن نے جو عمل نبی سے نہیں صادر ہو سکتا تھا وہ صحابہ سے کر کے اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. اس لیے صحابہ محفوظ بھی ہے اور مغفور بھی ہے. اور مسلمان بھائیوں، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو قرآن نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا، ان کی ہدایت کا تذکرہ کیا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا. اور دنیا میں کوئی اعلان نہیں کر سکتا جو اعلان صحابہ کے لیے قرآن نے کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اعزاز کیسے ملا؟ محمد سے وفا کرنے کی وجہ سے، پیار کرنے کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے. مسلمان بھائیوں، صحابہ کی عظمتوں کو قبول کیجئے اور ان جیسے بننے کی کوشش کیجئے، ان جیسی قربانیاں، ان جیسی وفا کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.